آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے جانیں گے کہ کیا امریکہ اس جنگ کے اندر لیٹر اور سونر آ جائے گا یا نہیں، جس طرح کوشش کر رہا ہے اسرائیل کی اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس طرح کی وہ دہائی دے رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ جی آپ آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جب اس وقت آپ آئیں جب ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ تو چیمہ صاحب، سب سے پہلے لیٹ می ٹاک ٹو چودھری غلام حسین صاحب۔ چودھری غلام حسین صاحب کا پہلے دن یہ تجزیہ تھا، اس دن تک کافی زیادہ جو تبصرہ نگار تھے سکیپٹیکل تھے اس حوالے سے کہ شاید ایران جو ہے اپنی ظاہر ہے محدود اس کی عسکری اس کے پاس ریسورسز ہیں، اوور دا ڈیکڈز انڈر سیکشن رہا ہے، سینکشنز رہا ہے، اس کی ایئر فورس اتنی افیکٹو نہیں، تو کیا وہ رسپونڈ کرے گا یا خاموشی سے اتنے بڑے نقصان کو لے کے بیٹھ جائے گا؟ چودھری صاحب کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ایران وہ کرے گا کہ شاید جو ہے پوری دنیا دیکھے اور ایسی ان کو درد پہنچائے گا کہ پھر اسرائیل کی یا اسرائیلیوں کی آپ چیخیں ساری دنیا کے اندر سنیں گے۔ چودھری صاحب، یہ کریڈٹ بنتا ہے آپ کو، اینڈ لیٹ می گیو یو دس کریڈٹ۔ اب اس کے بعد آپ کیا پہلا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر میں چیمہ صاحب اور حسن کے پاس بھی آؤں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ظاہر ہے اس کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل امریکہ کا بچہ ہے، پہلے دن ٹویٹ بھی کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ میں کہ ہمارا جو اسلحہ ہے بہت زبردست ہے، افیکٹو ہے، لیتل ہے، اور اس کو وہ بہت زیادہ مقدار کے اندر اسرائیل کے پاس موجود ہے اور اسرائیلیوں کو وہ اسلحہ چلانا بھی آتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ راضی ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ دعائیاں بڑا دے رہا ہے نیتن یاہو، کدی کدھرے جاندہ ہے کدی کدھرے جاندہ ہے۔ چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جیسے جیسے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یوکرین کے ساتھ سارا یورپ سارا امریکہ کھڑا تھا کل تک، لیکن اس کا کچھ نہیں بن سکا۔ اسی طرح اسرائیل کے ساتھ بہت ساری طاقت ہے امریکہ سمیت، لیکن جو قوت ایمانی ایران کے لوگوں نے دکھائی ہے اور جو نقصانات برداشت کر کے کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو والا جو سین ہے ان کا، تو اور دوسرا وسائل کی کمی نہیں ہے ایران میں۔ انہوں نے ان کے بارے میں 3-4 اندازے غلط لگائے کہ یہ ساری ان کی قیادت اور فوجی قیادت اور اب فیسلٹیز تباہ کرنے سے ایران کسی قسم کا رسپانس نہیں کر سکے گا، وہ ٹھس ہو جائے گا، گر جائے گا، اور مقابلے کی سخت جو اس میں کوشش کرنی ہے وہ نہیں ہو سکے گی، اور رضا شاہ پہلوی کے صاحبزادے جو ان کو ہم لے کے آئیں گے اور بٹھا دیں گے اور امریکی یا جو بھی کہہ لیں بغیر ملکی پٹھو وہاں حکومت بنا کے اپنا کام چلائیں گے، تو وہ سارے اندازے غلط نکلے ہیں، ابھی بھی ان کے اندازے غلط ہیں۔ اب شرطیں، آپ اس دن کہہ رہے تھے آپ کے کوئی ساتھی جو بڑے بڑے تجزیہ کار کہ جی امریکی شرطوں پر اگر ایران اب صلح کر لے تو اس کے مفاد میں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو آج ایران کی شرطوں پر آپ کو مصالحت کی ٹیبل پر آنا پڑے گا، ورنہ اسرائیل کے بارے میں جو ایرانی عزائم ہیں اور جس پر وہ پورا اترنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور جو راستے میں عرب ممالک ایران کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اس لیے کہا یہ جا سکتا ہے کہ اگر ایران سے صلح ہونی ہے تو اب ایران کے ساتھ ایران کی شرطوں پر بات چیت کرنی پڑے گی، ورنہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچ سکتی ہے، پہلے ہی ان کے پلے ککھ نہیں رہا۔ تو ابھی خیر اٹ از ٹو ارلی ٹو جمپ ٹو اینی کنکلوژن۔ ابھی امریکہ کو جو شامل کرنا، امریکہ کی شے پر یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ اس کو نہ اگنور کریں، کیونکہ انہوں نے کہا 2 مہینے میں ایران جو ہے نا وہ معاملہ کر لے، نہیں تو پھر وہ 61st ڈے کو یہ اسرائیل نے سارا کچھ کیا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، ابھی جنگ جاری ہے، پہلا راؤنڈ 100% ایران جیت گیا ہے، اب آئندہ دیکھتے ہیں اگلے چند دن میں کس کروٹ بیٹھتا ہے اونٹ۔